بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، نہ اس سے بادشاہ بچے ہیں نہ فقیر بچا ہے۔ یہ ایک ایسا کڑوا سچ ہے جسے ہر انسان کو برداشت کرنا ہے۔ اسے انبیاء اور صالحین کو بھی برداشت کرنا پڑا ہے، اور یہ موت نیک لوگوں کو بھی آئی ہے، اور اس موت نے برے لوگوں کو بھی پکڑا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو چکھنا ہے موت کا مزہ۔ کیا ہم دن رات نہیں دیکھتے کہ موت کس طرح سے ہمارے بچوں کو، ہمارے آل اولاد کو، دوست کو اور ہمارے عزیز رشتہ داروں کو چھین کر لے جا رہی ہے؟ جب موت کا مقررہ وقت آ جائے گا تو نہ یہ بچوں کی کم عمری دیکھتی ہے، نہ والدین کا بڑھاپا دیکھتی ہے، نہ بیوی کی جوانی اور نہ کسی کی خانہ گرانی دیکھتی ہے۔ ہر لمحہ ہم موت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہر دن اور ہر رات ہماری عمر کو چاٹ رہی ہے، اور ایک دن اس عمر کو ختم ہو جانا ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، جوانی کہاں گئی، لڑکپن کہاں گیا؟ کچھ پتہ چلا؟ یا ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی لڑکپن تو کل ہی کی بات ہے، اور عمر کا جو حصہ بچا ہے اسے بھی برف کی طرح ختم ہو جانا ہے، اور پھر موت کا کڑوا پیالہ ہم سب کو پینا پڑے گا، اور وہ موت اتنی سخت ہوگی جیسے زندہ بکری کی کھال کھینچی جا رہی ہو، یا کسی زندہ چڑیا کو آگ پر بھونا جا رہا ہو، اور نہ اس کی جان نکلتی ہو اور نہ وہ اڑ پاتی ہو۔ جی ہاں، موت دنیا کی سب تکلیفوں سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ یہ آرا چلا دینے سے زیادہ سخت ہے۔ یہ کینچیوں سے قطر دینے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ یہ دیگ پر پکا دینے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اور اس موت کے بعد ہمیں ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، خاندان سب مل کر ہمیں ایک ایسی کچی قبر میں چھوڑ آئیں گے جو بہت تنگ، بہت اندھیری کوٹھری ہوگی۔ وہ اتنی تنگ ہوگی کہ نہ ہم اس میں ڈھنگ سے کروٹیں بدل سکیں گے، اور وہ اتنی تاریک ہوگی جہاں پہ ہمارے پاس بجلی بھی نہیں ہوگی کہ ہم وہاں کوئی بلب روشن کر سکیں، نہ وہاں پانی ہوگا کہ گھبراہٹ میں 2 گھونٹ لے سکیں۔ وہ اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے اور بائیں سے بند ایک گڑھا ہوگا جس میں کوئی سراغ بھی نہیں کہ تھوڑی سی ہوا یا روشنی کا حصہ اندر آ سکے، اور اوپر مٹی جہاں چلاؤ تو بھی باہر آواز نہیں آ سکے گی۔ اور پھر جب ہم قبر میں سو جائیں گے تو یاد کیجئے اس وقت کو جب قبر پکار کر ہم سے کہے گی، اے آدم کی اولاد، تم نے میرے اندر آنے کے لیے کون سا عمل کیا ہے؟ تم جب میرے اوپر چلتے تھے تو بہت اترا کر، بہت تکبر سے چلتے تھے، بہت غرور سے چلتے تھے۔ تمہیں بتایا بھی گیا اور تم نے محسوس بھی کیا، اور تم نے اپنے ہاتھوں سے ہزاروں لوگوں کو دفن کر کے یقین بھی کر لیا کہ تمہیں بھی ایک دن میرے اندر آنا ہے۔ لیکن میں تو صرف تنہائی کا گھر ہوں، وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ تجھے یقین تھا کہ تو بھی ایک دن میرے اندر آئے گا۔ تم نے میری وحشت کو، میری ہولناکی کو، میری تنہائی کو ختم کرنے کے لیے کون سا عمل کیا ہے؟ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک ایسا گڑھا ہے، اور یا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ جو جیسا عمل لے کر آئے گا، قبر اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی۔ جو لوگ اللہ سے راضی رہتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، قبر ان کے لیے جنت کی کیاری ہے، اور جو لوگ نہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ وہ اس کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں، ان کے لیے قبر ایک جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ جب کوئی اللہ کا محبوب بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی ہے،
اور اسے کہا جاتا ہے کہ تو سو جا جیسے کہ کوئی دلہن سوتی ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا نافرمان بندہ، اللہ سے راضی نہ رہنے والا، اللہ کو راضی نہ کرنے والا بندہ قبر میں پہنچتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، اچھا تو تم آ گئے ہو، تو میرے اوپر چل کر برے کام کیا کرتا تھا، آج تو میرے اندر آیا ہے، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ اور پھر قبر کی دونوں دیواریں اسے دباتی ہیں، اور اس قدر دباتی ہیں کہ اس کی دونوں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ قبرستان کی خاموشی آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اس میں بہت سی غمگین اور پریشان حال لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ وہ قبرستان ہمیں روز 5 مرتبہ پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے، لیکن ہم اس کی آواز پر دھیان نہیں دیتے، ہم کبھی محسوس نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، آج تو میری پیٹھ پر چلتا ہے، کل تو میرے پیٹ میں آئے گا۔ آج تو میری پیٹھ پر کھاتا ہے، کل تجھے میرے پیٹ میں کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ آج تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے، کل تجھے میرے پیٹ کے اندر آ کر رونا پڑے گا۔ آج تو میری پیٹھ پر خوش ہوتا ہے، تجھے میرے پیٹ کے اندر آ کر غمگین ہونا پڑے گا، کیونکہ تو میری پیٹھ کے اوپر گناہ کرتا ہے اور میرے پیٹ کے اندر تجھے تیرے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ قبر ہر روز پکار کر کہہ رہی ہے، اے غافل لوگوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اور تمہیں ایک دن میرے اندر آنا ہے۔ مجھے زمین میں کھودا ہوا ایک گڑھا مت سمجھو، میں جہنم کا گڑھا ہوں یا پھر جنت کی کیاری ہوں۔ اے میرے بھائی اور بہنوں، یہ زندگی چند روزہ ہے، یہ زندگی ٹیمپرری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جن لوگوں کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں تھے کہ یہ ابھی ہمارے درمیان سے چلے جائیں گے، وہ بھی چلے جاتے ہیں۔